پھر ایسے تو اللہ کا ہم پہ اور کیا کرم ہو سکتا ہے. لیکن علمی کتابی مفہوم یہ ہوتا ہے جس نے کتابوں کو پڑھا ہو اور علم کتابوں سے بڑی ایک تحقیق کرنے کے بعد لیا ہو. مرزا صاحب نے صحیح بخاری کی روایت کے امیر معاویہ فقیہ معلوم ہی نہیں ہوتی وہ حدیث کون سی تھی. وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو ابن عباس نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، صحابی ہیں. یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 3766. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن عباس نے کتنی تعریف کی ہے، فقیہ ہے، صحابی ہیں. سر ابن عباس اس طرح نہیں تعریف کیا کرتے تھے کسی کی، وہ یوں کیا کرتے تھے، وہ تو سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک تابعی نے آ کے کہا آج میں نے ایک پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 تکبیرات میں. ہم سارے کہتے ہیں. انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے. یہاں بھی ان کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ حضرت معاویہ جو کچھ کر رہے ہیں تو سنت ہے، چھڑا ایک وتر پڑھنا. مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا، فتنے کا ڈر ہوگا، تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار، سیاڑا بیڑا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے. طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے، اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الآثار. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے، ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے. اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے ایک وتر، چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا، تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، سیانہ ہے. تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں، المتوفیٰ 321 ہجری، اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں اور حدیث کی فیلڈ میں ثقہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا جو کہا کہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے، جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. اب یہ ایک ایسی روایت ہے جو فضائل امیر معاویہ میں امام بخاری جب مناقب امیر معاویہ کا باب قائم کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر باب المناقب، اس کے اندر مختلف چیپٹر قائم کرتے ہیں. باب ذکر ابن عباس، باب ذکر ابو طلحہ، باب ذکر امیر معاویہ. وہ مناقب کے مین جو ہے کیٹیگری میں، سب کیٹیگریز میں یہ نام لیتے ہیں اس طریقے سے. تو مین کیٹیگری کا نام ہے ابواب المناقب، اور سب کیٹیگری باب ذکر امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عباس کو کہا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو آگے سے ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو، امیر معاویہ فقیہ ہیں. اب اس قول کے اوپر ابن حجر اور دیگر بزرگان دین نے فتویٰ دیا کہ یہ امیر معاویہ کی فضیلت میں ابن عباس کا قول ہے. اور اسی پہ علامہ ابن حجر الہیثمی نے مکی نے فتویٰ دیا کہ امیر معاویہ کی یہ فضیلت میں بڑی فضیلت ہے. اب چونکہ مرزا صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے اس روایت کا توڑ نکالنے کے لیے ایک روایت پیش کی گیا. اور اگر علمی کتابی بات ہوئی تو پھر جنازہ جس کا نکل گیا اس کو آپ خود سمجھ جائیں گے. دیکھیں میں پونجے نہیں مارتا، میرا زندگی یہ اصول ہے. میرے استاد نے، جس نے مجھے سب سے پہلے، میں نے جس کے بعد تفسیر و قرآن پڑھی تھی نا، اس نے مجھے کہا تھا بیٹا بھونگی نہیں مارنی. تو الحمدللہ میرے لیکچرز میں کبھی بھونگی نہیں ہوتی. ہاں کہیں تھوڑا میرے اندر وہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے بعض لیکچرز میں نے، حالانکہ میرے یہ انداز نہیں، میں بالکل محبت کے ساتھ، میں تو انجینئر صاحب کو بھی صاحب کہتا ہوں، تو میں کبھی وہ لفظ استعمال نہیں کیے جو وہ صحابہ کرام کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو انہوں نے یہ جو فقیہ والی روایت ابن عباس سے قول کے امیر معاویہ فقیہ ہیں، اس کا توڑ نکالنے کے لیے دور کی ایک کتاب سے، یہ دور کا لفظ میرا نہیں ہے، شرح معانی الآثار طحاوی کی کتاب سے ایک روایت نکالی جس میں لفظ یہ تھے کہ جب ابن عباس سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ جو ہے اس گدھے کو یہ کس نے بتا دیا، یعنی امیر معاویہ کو گدھا کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس بات پہ قائم رہیے گا اور اس روایت کو بغور سنیے گا اور اس کی مزید طرق دیکھیے گا. میرا چیلنج ہے، مرزا صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا
کہ اگر اس روایت کو آپ ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے تو تحاوی مر جائے گا، کیونکہ تحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے. لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں، المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائیں. انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی. اور میرا یہ پہلا چیلنج ہے مرزا صاحب کے سننے والوں کو جو یہ نیچے کمنٹس میں گالی لکھتے ہیں کہ اگر ان کی ماؤں نے ان کو نطفہ حلال سے پیدا کیا ہے، صرف طحاوی نہیں پورے ذخیرہ حدیث میں یہ خمار والے لفظ کسی اور روایت میں اگر ہیں تو وہ روایت بھی دکھائیں، اور اس کو کسی نے صحیح کہا ہے، طحاوی نے تو کہیں نہیں کہا صحیح، لیکن طحاوی کے علاوہ بھی اگر کسی دور کے کسی شخص نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، مجھے ایک شخص کی تحکیم دکھا دیں کہ اس نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، تو جناب پھر میں مان جاؤں گا کہ واقعہ میں ان کو پیدا کرنے والا جو نطفہ ہے وہ حلال کا ہے. اگر گلی میں چلتے ہوئے کسی شخص کا ہے متع سے بنا ہوا، تو پھر جو ہے یہ مرزا صاحب سے پوچھیں کہ جناب یہ ایک بخاری کی روایت کے مقابلے میں آپ طحاوی کی روایت جو کہ ضعیف اور منکر روایت ہے میں دلائل دوں گا، تو اس کو کیسے آپ دلیل بنا رہے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت مرزا صاحب کے سامنے پیش کی گئی وسیلے کی موضوع پر، تو مرزا صاحب نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ دور کی کتاب سے آپ نے ایک روایت لے لی کہ بدو آیا حضور کی قبر پر اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ استسقی اللہ علی امتی کفینہ کا درکو. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان. تو اس میں تو جو ہے عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، تو روایت ضعیف ہے مدلس والی ہے. تو مدلس والی روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں آئے تو مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی مصنف ابن شیبہ ہو جاتی ہے دور کی کتاب، اور اگر بخاری کی روایت ہوتی ہے قریب کی کتاب. لیکن جب بخاری میں امیر معاویہ کی فضیلت کا چیپٹر آئے اور روایت آئے اور وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور اس کا توڑ مل جائے طحاوی سے دور کی کتاب سے، تو پھر طحاوی مر جائے گا. طحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے. پہلی بات ہے میرا چیلنج ہے، طحاوی نے نہیں، پوری امت میں کسی نے نہیں کہا، کسی نے صحیح نہیں کہا، اس کی تصحیح کسی نے نہیں کی، اور نہ طحاوی نے خود کیا ہے. یہ طحاوی پر جھوٹ بولا ہے اور کہا کہ اگر کوئی صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو طحاوی مار جائے گا. یار کوئی محدث اگر کوئی ضعیف روایت لکھ بھی دے، کوئی موضوع روایت بھی لکھ دے، تو کیا وہ مر جائے گا؟ یہ کون سا اصول و قانون ہے؟ ضعیف روایتیں تو صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں. اب صحیح مسلم کے اندر اگر ضعیف روایت آ جائے، صحیح مسلم کے اندر اگر ضعیف روایت آ جائے تو امام مسلم مر جائے گا. اوے اللہ کے بندے، پہلے تو مہربانی کریں، آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، جب آپ بندوق چلائیں گے نا، بندوق کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے. آپ لائسنس لیں گے تو بندوق چلائیں گے، اس کی ٹریننگ لیں گے تو بندوق چلائیں گے، وگرنہ آپ تو گرنیڈ کو اپنے ہاتھ میں پھوڑ دیں گے جب آپ کو ٹریننگ نہیں ہوگی. جب آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کریں گے تو پہلے ڈرائیونگ اسکول جائیں گے، ڈرائیونگ سیکھیں گے، پھر آپ لائسنس لیں گے، پھر ڈرائیونگ کریں گے. جب آپ حدیث بیان کر رہے ہیں تو پہلے علوم حدیث پڑھیں گے، پھر حدیث بیان کریں گے. حدیث کی 3 قسمیں
मुकदमा इब्न सलाह खोले ना, मुकदमा इब्न सलाह की पहली जो सतर है वो कौन सी है? हदीस तलातुल इक़साम, यानी सलासतुल इक़साम हदीसुन अल सहीउन वल हसनुन व दईफुन। कहते हैं कि हदीस की 3 किस्में हैं। हदीस की 3 किस्में हैं, हदीस ही है। पहली हदीस कौन सी? सही, दूसरी हसन, तीसरी ज़ईफ़। तो हदीस ज़ईफ़ भी हदीस होती है और हसन भी हदीस ही होती है, बस उनकी सनद में फ़र्क होता है। तो पहली बात ये है, अगर कोई मुहद्दिस रवायत हदीस ज़ईफ़ लिखे तो उससे वो मर नहीं जाता, बल्कि ये मुहद्दिसीन का असूल है, वो हर रवायत को लाते हैं। वो सारी तो हदीस ही होती है ना, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ जो है वो ताइदन उसमें इस्तेदलाल भी किया जाता है। वो बाद की बात आ जाएगी, वो मेरी ऑलरेडी क्लिप आ चुका है। जो मिर्ज़ा ने रवायत पेश की, इसका मतन मुनकर है, ये मुनकर रवायतों में से है। वो कैसे, मैं आगे पेश करता हूँ। अच्छा, अब आप देखें, अब ये एक मिर्ज़ा साहब का चलाकी है कि मिर्ज़ा साहब एक रवायत को पेश कर देते हैं, उसी तरह की रवायतें दीगर कुतुब के अंदर होती हैं, उनको हाथ नहीं लगाते। अब इस रवायत को जब पेश किया जाता है तो अब इसी रवायत को जब इमाम इब्न हब्बान लाते हैं, अब एक रवायत जो सही बुखारी में है, अब्दुल्ला बिन अब्बास उसके रावी, वही रवायत जब तहावी से मिली मिर्ज़ा को तो उसके रावी भी अब्दुल्ला बिन अब्बास, और अब्दुल्ला बिन अब्बास का आज़ाद कुदा ग़ुलाम उनसे रवायत करता है करब, यानी करब बिन आन इब्न अब्बास। तो जब करब बयान करता है इब्न अब्बास से ये रवायत, और याद रखें वितर के बारे में सबसे ज़्यादा हदीस की कुतुब देखते जाएँ आप, सबसे ज़्यादा जो रवायतें हैं वितर के बारे में वो इब्न अब्बास से हैं, और इब्न अब्बास का ग़ुलाम कर भी इसको बयान करता है। और यही रवायत मुता इमाम इब्न मालिक के अंदर भी है। तो मुता इमाम मालिक के हवाले से ही बसनद सही इमाम इब्न हब्बान लाते हैं। रवायत का नंबर है 2424। रवायत का नंबर क्या है? 2424। हाइड्रोजन बम फेंकने लगा हूं मैं मिर्ज़ा साहब के चेलों की नस्ल पर। अब ये देखें आप, ये जनाब सही इब्न हब्बान किताब सलात 2424 नंबर रवायत, सही इब्न हब्बान, PDF मुझसे ले लें, किताब मेरी वेबसाइट में मौजूद है, कि कर्ब बयान करते हैं हज़रत अब्बास से उनसे पूछा गया कि ये जो है कर्ब बिन अब्बास कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिकत वितर अदा की। अब एक रिकत वाली नमाज पढ़ने वाले के मुतल्लिक तावी वाली रिवायत में क्या है, मैं तावी रिवायत में भी बात नहीं कर रहा, उसकी सनद के ऊपर मैं बात करता हूं। और मेरे साहब के छक्के ना छूट गए ना, आप यकीन करें मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं इस रवायत सामने रख करके अल्लाह की लानत भेजते हैं उस पर जिसने इस रवायतों को गलत पेश किया है। तो साल के बाद देख लेंगे मेरा चेहरा भी और मिर्ज़ा का चेहरा भी, मिर्ज़ा के चाहने वालों का भी चेहरा भी। अब आप देखें, उधर रवायत में है कि ये किस गधे ने, इब्न अब्बास क्या कह रही हैं, किस गधे ने अमीर मुआविया को एक वितर पढ़ना सिखा दी। अब वो बात छट करो इधर, वही इब्न अब्बास, वही उनके गुलाम जो है ना वो करब बिन करब, वही करब उनका गुलाम इब्न अब्बास से ही रवायत, वही जी रवायत अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ा करते थे। अब वो हमार वाली बात यहां नऊज़ बिल्लाह सेट करोगे, करो, ये फकी है मेरे साहब के चाहने वालों के लिए। हाँ जी, तो अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ा करते थे, सही इब्न हिब्बान, और सनद सही ये नीचे लिखा हुआ है। इमाम इब्न हिब्बान खुद कहते हैं अस सही, हुक्म इब्न हिब्बान खुद लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नीचे आप देखें तकरीर करने वाला कहता है असनादुन सहीउन अला शर्त सहीहैन हुआ फी मूता, यानी ये मूता के अंदर भी है। और इसके अलावा फिर दीगर आगे वो किताबों के नाम भी हैं, तखरीज करने वाले ने पूरी बुखारी की रिवायतों को भी लेके आई हैं और वगैरह 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 वगैरह। तो अब किस हमार ने अमीर मुआविया को बताया, अब वो हमार वाले लफ्ज़ को या मेरे साहब अल्लाह से तौबा कर लें या कह दें कि वो रवायत मुनकिर है और मुनकिर रवायत को पेश करके उन्होंने सही कहा है, और जो झूठ को सही कह करके मुनकिर रवायत को सही कह करके आगे पेश करे, यानी रवायत किसी रवायत को उसका जोद बयान किए बगैर आगे पेश करना ये हराम है।
جیسے ہی ایک غیر شخص کا کسی چور کے اوپر گولی چلانا حرام ہے، اسی طرح پولیس کے علاوہ اور کوئی نہیں چلا سکتا، اسی طرح کسی علوم حدیث جانے والا زہد بیان کیے بغیر اس روایت کو آگے بیان کرنا حرام ہے۔ یا تو میرے صاحب بتاتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے تو پھر آگے بیان کرتے تو ان پہ گناہ نہیں تھا۔ اب میرے صاحب پر توبہ واجب ہے، کیونکہ میرے صاحب نے صحابی رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف لفظ غمار کی نسبت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کس غمار، یعنی اس غمار کو یہ کس نے بتایا؟ تو اللہ کے صحابی رسول کو غمار بھی کہہ دیا، یعنی صحابی رسول کو گدھا بھی کہا، اور پھر جو ہے یہ ایک کا جو ڈیجٹ ہے نا اس پہ اعتراض بھی اٹھایا، حالانکہ وہ روایت منکر ہے، متن منکر ہو گیا اس سند صحیح والی روایت کے ساتھ، اور یہ روایت موطا امام مالک کے اندر بھی ہے گولڈن چین کے ساتھ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو ہو گیا ایک، ٹھیک ہے، یہ ایک قول میں آپ کے سامنے میں پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف، مصنف ابن ابی شیبہ، یہی وطر کے بارے میں چیپٹر، وطر والے معاملے میں مصنف ابن شیبہ 6810 نمبر، ٹھیک ہے، یہی بات اب ابن عباس سے پیش کی گئی کہ عبداللہ ابن عباس امیر معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں، تو کہا کہ یہ تو عین سنت پر عمل ہے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ وہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی، مصنف ابن ابی شیبہ جس کے اندر امام اعظم حنیفہ کے رد میں چیپٹر آ جائے تو پھر یہ امام بخاری کے استاد اور اتنی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب بن جاتی ہے، اور اس میں ہزاروں کی حدیثیں ہیں، اور اہل سنت کے یہاں اس سے بڑی کوئی حدیث والی کتاب نہیں، پھر اس کی 3 تعریفیں ہوتی ہیں جس میں امام اعظم حنیفہ کے رد میں چیپٹر آ جائے۔ المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں حدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ، اگرچہ اس میں اکثر روایتیں ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا انہوں نے لکھا؟ المصنف ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفى 235 ہجری، انہوں نے ایک پورا چیپٹر بنایا ہے، اس چیپٹر کا نام ذرا ان کو دکھائیں جی، ایچ ڈی کیمرے، یہ نہ کہ یہ خود سے میں نے بنایا، یہ چیپٹر ہم نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پہ، تو یہ وہ کتاب ہے، اس کے اندر تو یہی بات ہے کہ امیر معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں، یہ شکایت کی گئی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ تو سنت پہ عمل ہے۔ اب تحوی والی بات کو لیں گے یا ادھر لیں گے آپ؟ میرے صاحب کچھ تو عوام کو بتائیں، ہمیں بھی بتائیں سر، ہیں غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہے بخاری کی روایت چھوڑ کے تحوی میں آ گیا، اور تحوی کو پکڑیں گے تو یہ میرے صاحب جانتے تھے کہ یہ روایت ضعیف ہے، تبھی تو کہا اس کو مجھے پتا ہے لوگ ضعیف کہیں گے، اگر ضعیف کہیں گے تو تحوی مر جائے گا۔ اوے میرے جان، یہ کدھر کیا وہ کر رہا ہے، تو کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں کو تم نے آگے لگا رکھا ہے، یہ ان کو لگاؤ جن کو بیچاروں کو پڑھنا کچھ نہیں آتا، اسلام 360 کے جو عالم ہیں ان کو بتاؤ، آپ وہ آپ کی بات پہ امپریس ہوں گے، ہم نہیں سر، جو علمی کتابی لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کتابیں جانتے ہیں پڑھنا۔ اب ہم 360 انہیں پتہ ہے کہ نہ مصنف ابن شیبہ اسلام 360 میں ہے، اور نہ ہی جناب دیگر کتابیں وہاں پر صحیح ابن حبان ہے۔ اب سنن الکبریٰ بہقی، وہ امام بہقی جن کی اس تعریفیں کرتے ہوئے یہ مرزا تھکتا نہیں ہے، ان کی دلائل نبوہ پیش کرتا ہے، تو امام بہقی رحمہ اللہ 458 ہجری آپ نے وفات ہے، آپ سنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت لاتے ہیں باب وتر و واحد کے باب کے تحت، 4890 نمبر روایت ہے۔ تو ایسی بات کہی ہے، خدا کی قسم ایسی بات ہے کہ مرزا کی جو آباء و اجداد ہے نا وہ بھی قبر کے اندر روئیں گے، یہ روایت جب ان تک پہنچے گی نا، کیونکہ یہ ان کو پتہ تو نہیں ہے نا، وہ بیچارے نے زندگی میں کبھی روایات کو ہاتھ نہیں لگایا، چنی روایاتیں جو زبیر بن زئی نے اور وہ مردودی نے اور دیگر نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں نا، یہ وہاں سے دیکھ کر کے سنا دیتا ہے، بس لیکچر بنا کے۔ یقین کریں اس کے سامنے بخاری پڑھی ہوئی ہے، اسے پوری بخاری زندگی میں نہیں پڑھی ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ بات، اسے پوری بخاری پڑھی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بخاری میں تو اور روایتیں بھی ہیں اس طرح کی، تو وہ پھر جو بخاری کو پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک عام دیکھیں مدرسے کے اندر جب
ایک شخص دورہ اس کے چوتھے سال کے اندر وہ دورہ حدیث کرتا ہے نا، تو وہ بخاری پوری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، تو وہ ساری حدیثیں پڑھ کے آتا ہے بچہ، تو اس کے دماغ میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، فلان جگہ یہ پڑھا تھا، اب اس جگہ پہ تو یہ روایت ایسی ہے، تو پھر ان کے آپس میں وہ ملاپ علماء بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، پھر شارح نے یہ مفہوم کیا ہے، پھر فہم حدیث کو لینے کے بعد یہ بات ہوتی ہے۔ یہ لیکچر نمبر 312 کے اندر سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے یہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مولوی باتوں کو چھپاتے ہیں، حدیث کو چھپاتے ہیں، اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ پھر قرآن کی ایک آیت جو سنے اپنے ریسرچ پیپر 5B کے کربلا کا حقیقی پس منظر، اس کی شروع کے اندر ایک آیت اور ایک حدیث لکھی ہے، وہ حدیث فٹ کرتے ہیں مولویوں کے اوپر، علماء چھپاتے ہیں۔ تو بھی تو وہی کام کرتا ہے نا، تو کی طرح ماں کی پیٹ سے آب زمزم کے ساتھ نہایا ہوا آیا ہے، خود کنجروں کے ساتھ ناچنا اور دوسروں پہ پانگڑے۔ اچھا ہے جی، ذات کی کوڑ کی لیتے باتیں کرنا کسی کے ساتھ۔ ہاں جی، تو اب سند کبریٰ البیہقی کے اندر جو روایت ہے سنیں آپ، 4890 نمبر روایت، باب وتر واحد کے تحت ابن عباس کے سامنے یہی بات کی گئی، وہی غلام ان کا، وہی راوی، وہی ان کا غلام، آزاد کا غلام اور ان کا شاگرد کرب، وہی راوی روایت کرتا ہے ابن عباس سے کہ ابن عباس کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ ایک پڑھتے ہیں، تو کہا کہ امیر معاویہ صحیح کرتے ہیں، ھذا عمل صحیح، اور ہم میں لیس عالم بمثل معاویہ، ہم میں کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں جو امیر معاویہ کے برابر ہو۔ مرزا صاحب سند پہ بات کرنی ہے تو میں ایسے نہیں کہوں گا کہ اگر آپ سند کو پکڑیں گے تو بہقی مر جائے گا، میں ایسے نہیں کہوں گا۔ تو کہتا ہے نا کہ تیرے اسٹینڈرڈ کی جن کے پاس ویورشپ بہت بڑی ہے وہ لوگ آئیں، حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ مناظرہ وہ کرتا ہے جس کے سبسکرائبر بہت ہوں۔ تم تو نہیں بات کرو گے، اپنے جو چیلا ہے نا، کوئی جس چیلنج کو اپنا بہت بڑا فنگر سمجھتے ہو، جس کو تم نے PhD کروائی ہوئی ہے اس موضوع پر، اسے میرے ساتھ بات کروا لو۔ اس روایت کی سند کو بات کر لوں گا کہ ابن عباس نے سند صحیح کے ساتھ کہا ہے کہ امیر معاویہ جو کرتے ہیں ایک وتر پڑھتے ہیں وہ گدے نہیں ہیں، بلکہ وہ صحیح کرتے ہیں اور ہم میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ ہاں جی، امیر معاویہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ اب بات کر، تو یہ مجھے گلے کا تھوڑا ایشو ہے، تب میں بار بار پانی پیتا ہوں، اب چیخنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ یہ مرزا کے جہلوں، جو ان جہل شاگرد ہیں، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اب ہائے ہائے ہائے، تو یہ جناب امام طحاوی رحمہ اللہ کے جو بات ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ امام ابن حجر کی کتاب ہے طبقات المدلسین، تقریباً آج سے 2 سال قبل میں نے ایک لیکچر دیا تھا مدلسین کے متعلق کہ میرے صاحب نے تدلیس کی تعریف کرتے ہوئے یہ مدلس روایات اور مدلس راوی اور تدلیس کے اوپر بات کرتے ہوئے جو روایات مدلس کی بات کی تھی اور تدلیس کی تعریف کی تھی وہ انہوں نے غلط بیان کی تھی۔ اور آج بھی مرزا کا وہ کلپ موجود ہے کہ جب راوی اپنے استاد کا نام لیے بغیر دادا استاد کا نام لے جس سے اس کا سماع نہیں، تو یہ تدلیس ہوتی ہے کہ مرزا کی تعریف تھی، حالانکہ یہ مرزا کی تعریف غلط تھی۔ یہ مرسل خفی کی تعریف بیان کرتے ہوئے مرزا نے تدلیس کی تعریف بتائی، اور آج تک مرزا یہی بتاتے ہیں، حالانکہ یہ میرے صاحب کی علمی خطا ہے کہ جس بندے کو ابھی تک تدلیس کے بارے میں علم نہیں اور تدلیس کی تعریف وہ غلط بیان کرتے ہیں آپ۔ لیکن تدلیس تو کیا ہوتی ہے بائی مرزا محمد علی انجینئر، تو ان کا کلپ آ جائیں گے، آپ سن لیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب راوی اپنے استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے جس سے اس کا سماع نہیں، تو یہ جو ہے تدلیس ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ مرسل خفی کی تعریف ہے، نخبۃ الفکر کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے، جبکہ مرسل تدلیس کی تعریف یہ نہیں ہوتی۔ تو طبقات المدلسین ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں وہ بات کرتے ہیں راویوں کے اوپر، جب مدلس راویوں کے اوپر طبقہ ثانیہ اربع اور جو ہے نا خمسہ کے اوپر جب بات کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ طبقہ اولا اور طبقہ ثانی جو ہیں ان کی تدلیس سماع کی تصریح نہ بھی ہو تب بھی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سماع کی تصریح نہ بھی ہو
مدلسین کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے طبقہ اولا کے اور طبقہ ثانی کی راوی جو ہیں ان کے، اس سے نیچے کے جو ہیں ان کے اوپر اختلاف ہے، ان کی سماع کی تصریح چاہیے ہوتی ہے۔ اب جو ہے طبقات المدلسین کے اوپر اندر آئیں آپ، پہلے یہ تہوی کی جو روایت دیکھیں، اس میں ایک راوی ہے، اس میں 2 راویوں پہ کلام میں کر سکتا ہوں لیکن میں صرف ایک راوی، عبداللہ ابن عطا، عبد الوہاب ابن عطا جو راوی ہے، عبد الوہاب ابن عطا راوی جو کہ تہوی کی روایت کے اندر مرکزی راوی ہے، طبقات المدلسین کے اندر رقم کا نمبر ہے 85۔ ابن حجر کہتے ہیں عبد الوہاب ابن عطا قال بخاریو یدلسو حدیث المناکیر، یہ جب تدلیس کرتا ہے تو اس کی تدلیس جو کرتا ہے نا، جن لوگوں سے کرتا ہے وہ حدیث کے مناکیر ہیں، یعنی حدیث مناکیر یعنی ایک حدیث نہیں، جمع کا صیغہ، حدیثوں کے منکر روایتوں کے مجموعے یہ بندہ روایت کرتا ہے جب یہ تدلیس کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق جو فیصلہ ہے نا، آپ دیکھیں دیگر ائمہ کے میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے اوپر الکامل فی تاریخ دیکھیں، المغنی دیکھیں، الضعفاء الکبیر دیکھیں، لسان المیزان دیکھیں، میزان الاعتدال دیکھیں، جو ہے علامہ کلیج الحنفی کی کتاب آپ دیکھیں، دیگر بزرگوں نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا کہ یہ ثقہ راوی ہے اور اس کی تدلیس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ چوتھی اب یاد رکھیں یہ طبقہ ثانیہ کا بھی نہیں ہے، یہ شخص اس طبقہ ثانیہ سے بعد آتا ہے، تو مدلسین جو پہلے طبقے 2 کے ہیں ان کی تدلیس مانی جاتی ہے، ان کی نہیں، اور ان کی تدلیس بھی ہم قبول کر لیتے مگر ان کی تدلیس جو ہوتی ہے وہ مناکیر ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ دیگر روایتوں سے معلوم ہوا کہ اس کا متن منکر ہے، متن منکر ہے، کیونکہ اس متن میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس گدھے کو کس نے بتایا، یہ ایک وتر، دیگر مقامات ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، امیر معاویہ جو کرتی ہیں یہ سنت بھی عمل ہے، اور ابن ابان کی روایت سند صحیح کے ساتھ ہے، وہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک وتر پڑھتے تھے۔ امام مالک کی امام مالک کے اندر بھی ایک وتر کا ذکر ہے سند صحیح کے ساتھ، اور پھر سنن الکبریٰ بہقی کے اندر تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم میں تو امیر معاویہ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں، تو یہ جو ایک وتر پڑھتے ہیں صحیح کرتی ہیں۔ تو اب یہ ان تمام درجنوں روایات کی روشنی میں اور صحیح روایات کی روشنی میں اس روایات کا متن منکر ہے، متن تو منکر ہو گیا اور سند بھی منکر ہو گئی۔ اب یہ روایت منکر کو مرزا صاحب اپنے ڈیفینڈ میں لے کے آئے ہیں۔ اب علمی اوقات تو لگ گئی پتہ، ٹگیاں ٹنگاں تے پولیس مقابلے، ٹگیاں ٹنگاں تے پولیس مقابلے۔ مرزا صاحب یہ علمی کتابی ہوں گلا ہو سنے، ہوں خیال کریو ذرا، ہوں تواڈے چھکے نہ چھٹ گئے خدا دی قسم، تے تسی پچھے نوں ڈک جاؤ گے انشاءاللہ، تواڈا گیا چورن ختم، اب تواڈا چورن ختم۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے معلوم ہو گیا امام طحاوی کا جو عقیدہ ہے، علماء جانتے ہیں، ان کے عقیدے کی کتاب ہے دیوبندی بریلویوں کے ہاں جو مستند عقائد کی کتاب ہے وہ ہے عقیدہ طحاویہ۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ اس کا صفحہ 59 ہے۔ تو امام طحاوی صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابہ کے مشابہات کے اوپر تبرہ نہیں کرتے، ان سے نفرت نہیں کرتے، اور ہم مرزا انجینئر کی طرح صحابہ کرام کے بغض بھی بیان نہیں کرتے۔ طحاوی نے کیا کہا کہ ہم مرزا انجینئر ہو مرزا جی کائنات میں آپ اپنے علاوہ ایک شخص بھی پیش نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر آپ اپنا حدیث کا فہم پیش کر سکیں۔ صحابہ پہ تو آپ غلطیاں کوٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں صحابہ غلط، میں ٹھیک ہوں انبیاء سے اجتہادی خطائیں۔ مرزا جی آپ ٹھیک ہیں، آپ غلطی نہیں کرتے، صحابہ غلطی کرتے تھے۔ جب صحابہ بھی غلط اور نبی بھی خطائیں کر سکتا ہے اجتہادی، تو میرے صاحب آپ تو اجتہادی خطا بھی نہیں کرتے، تو آپ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہیں پھر ہیں جی، آپ ٹھیک ہیں، سارے بابوں کو چھوڑ کر کے ایک بابے کا پوجا کر رہے ہیں یہ مرزا کے ماننے والے۔ تو آپ جب صحابہ کا فہم بھی نہیں لیتے
صحابہ بھی غلطی کرتے ہیں تو صحابہ کا فہم معتبر کیسے ہو گیا؟ جو غلطی کر سکتا ہے اس کا فہم تو مرتد ہے، تو پھر کس کا فہم ہم لیں گے؟ تو میرے بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ فہم کیا ہوتا ہے جو ائمہ نے بتایا، قرآن حدیث پیش کریں گے اجماع اور قیاس کے فہم پر، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں مرزا صاحب کے چٹکلوں سے بچائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس لیے میں کلام کر سکتا تھا اس کے راویوں کے اوپر جو دیگر ائمہ نے وضاحتیں کی ہیں، ایک وضاحتی کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اس مجلس کو یہیں پر اٹینڈ کر دیا جائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔